السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے بندر کا پنجہ۔ رات بہت ٹھنڈی تھی، گھر کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ بڑے کمرے میں انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی۔ کاشف صاحب اور ان کا بیٹا نعمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، اور کاشف صاحب کی بیوی سائقہ صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹے نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر اس کے ابو کاشف صاحب کے دوست نادر کھڑے تھے۔ آئیے چچا جان، اندر آ جائیے، نعمان نے راستے سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ نادر نے قدم آگے بڑھا دیے۔ نادر کو جو ہی کاشف نے دیکھا تیزی سے اٹھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ یار کہاں تھا تو؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں آج کل کتنا مصروف ہوں۔ 3 دن رہ گئے ہیں اور میں نے ابھی تیاری کرنی ہے۔ تم پھر جا رہے ہو؟ ہاں۔ اب کب واپس آؤ گے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے ہماری ملازمت کا، ملک کی حالات کہاں ٹھیک ہیں۔ جانے کب چھٹی ملے؟ پہلے بھی بڑی مشکل سے چھٹی ملی تھی۔ وہ کھڑے کھڑے ہی باتیں کر رہے تھے۔ آپ لوگ بیٹھیں گے بھی یا کھڑے ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ نعمان نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گپ شپ لگانے اور چائے پینے کے بعد اچانک کاشف بولا، کچھ دن پہلے تم نے ایک بندر کے پنجے کی بات کی تھی۔ اس وقت میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات تھی؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ نادر ایک دم پریشان ہو گیا۔ بندر کا پنجہ؟ کیا مطلب؟ سائقہ حیرت سے بولی۔ ہاں، ایک بندر کا پنجہ جو پراسرار بھی ہے، نادر نے جواب دیا۔ پراسرار؟ جو بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ اس کو پراسرار اور مافوق الفطرت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ اور سمجھتے ہی نہیں ہیں، نعمان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نادر نے کاشف کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سوکھا ہوا بندر کا پنجہ نکال کر سب کو دکھایا۔ یہ ہے وہ پنجہ۔ آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ نعمان نے پوچھا۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل میری ڈیوٹی چترال میں لگی ہوئی ہے۔ وہاں میری ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جس کا تعلق کیلاش کی وادی سے تھا، اور وہ عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا، گندا اور غلیظ، مگر لوگ اس کے پیچھے ایسے بھاگتے تھے جیسے وہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہو۔ یہ پنجہ اس نے مجھے دیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ اس پنجے سے 3 آدمی اپنی 3 خواہشیں پوری کر سکتے ہیں۔ 2 آدمی اس سے کام لے چکے ہیں، 1 رہ گیا ہے۔ یہ پنجہ عام پنجہ نہیں ہے۔ وہ تینوں بڑی توجہ سے پنجے کی کہانی سن رہے تھے۔ سائقہ نے پوچھا، کیا آپ نے اسے آزمایا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا کہ میں اس سے اپنی 3 خواہشیں پوری کروں۔ کاشف پنجے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ایک اور آدمی جب اپنی 3 خواہشات پوری کر لے گا تو یہ پنجہ بیکار ہو جائے گا، ہے نا؟ ہاں، ایسا ہی ہے، نادر بولا۔ جب تم نے اسے استعمال ہی نہیں کرنا تو اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے سوچا کہ اسے بیچ دوں، مگر لوگوں کو اس کے کمالات پر یقین نہیں آتا۔ کچھ لوگ اس شرط پر راضی ہوئے کہ پہلے وہ اس پنجے کو آزمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں، یہی بات ہے۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ لگتا تھا وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ کاشف اس کے ہاتھ میں موجود پنجے کو گھور رہا تھا۔ اچانک نادر بولا، اس کو اپنے پاس رکھ کر میں نے کیا کرنا ہے؟ اسے جلا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پنجہ آگ میں پھینکنے کی کوشش کی۔ کاشف نے اچھل کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلا کر بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کاش تم اسے جل جانے دیتے، تاکہ میرے دل میں جو اس کے بارے میں خوف سما گیا ہے وہ تو دور ہو جاتا۔ اگر تم اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے دے دو، میں تو خود سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ تمہیں دے تو دیتا ہوں، لیکن کیا؟ اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ کاشف جلدی سے بولا، اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔
مجھے منظور ہے۔ کاشف تم میرے دوست ہو، میری بات مانو، اس کو جل جانے دو۔ میرے دل میں اس کے حوالے سے انجانا سا خوف سما گیا ہے۔ تم بے فکر رہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ خواہش ظاہر کس طرح کی جاتی ہے؟ کاشف نے نادر سے سوال کیا۔ اسے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اونچی آواز میں اپنی خواہش ظاہر کرو، مگر میری خواہش ہے کہ تم اس معاملے میں نہ ہی الجھو تو بہتر ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی جادو بھری کہانی سن رہی ہوں، سائقہ نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر سب لوگ باتیں کرتے رہے، لیکن اب کمرے کی فضا میں ایک انجانا سا خوف بھی چھا گیا تھا۔ اچانک نادر اٹھ کھڑا ہوا۔ کاشف، اب مجھے اجازت دو، کل میں چترال چلا جاؤں گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ ہو۔ میری بات مانو اور اس پنجے کو جلا دو، اس کو اپنے پاس بھی نہ رکھو۔ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اسے گلے لگانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اسے باہر چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، اب میں اپنی پہلی خواہش بیان کرنے والا ہوں۔ نعمان اٹھا اور کچھ دور جا بیٹھا، جبکہ سائقہ بیگم نے صوفے کی پشت سے اپنا سر لگا دیا۔ کاشف نے اپنے کوٹ کی جیب سے بندر کا پنجہ نکالا، اسے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر لرزتی ہوئی اونچی آواز میں بولا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے مل جائیں۔ ابھی یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ وہ اچانک بھیانک آواز میں چیخ اٹھا۔ سائقہ اور نعمان بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ نعمان نے اسے ہاتھ لگایا تو اس کا جسم سن ہو رہا تھا۔ نعمان نے اپنے ابو کا سن جسم ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ابو؟ یہ حرکت کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ نعمان اور سائقہ چلا اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ پنجہ چل رہا تھا۔ جب میں نے اپنی خواہش ظاہر کی تو یہ زندہ ہو گیا اور یوں سرسرانے لگا جیسے سانپ ہو۔ یہ سن کر ان کے رنگ اڑ گئے۔ مگر آپ کی یہ خواہش کب پوری ہوگی؟ مجھے تو کہیں بھی 1,00,000 روپے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ سائقہ بولی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، بھلا بندر کا مردہ پنجہ کیسے حرکت کر سکتا ہے؟ آپ کو وہم ہوا ہے، یہ ویسے ہی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا ہے۔ نعمان نے جھلا کر کہا۔ ہاں آپ کو وہم ہوا ہے۔ سائقہ بیگم نے بھی اپنے بیٹے کی تائید کی۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ یہ میرا وہم ہے، کاشف جھلا کر بولا۔ نعمان نے اپنے ابو کو انگیٹھی کے پاس موجود کرسی پر بٹھایا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے پنجہ اٹھایا اور اسے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور خوف کی وجہ سے ان کے ہونٹ بار بار لرز رہے تھے۔ باہر ہوا اور زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ جب وہ کھڑکیوں اور دروازوں سے ٹکراتی تھی تو ایسا دہشت ناک شور پیدا ہوتا تھا جیسے سینکڑوں چڑیلیں مل کر بینڈ کر رہی ہوں۔ وہ تینوں خوف سے کانپتے لرزتے بیٹھے رہے۔ اس دہشت ناک رات کی صبح بڑی روشن تھی، آسمان صاف تھا۔ ناشتہ کرتے وقت نعمان اپنے ابو کا مذاق اڑاتا رہا، مگر کاشف کا چہرہ ابھی تک زرد تھا۔ سائقہ اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح کاشف کا خوف ختم ہو جائے۔ نعمان ناشتے کے بعد کارخانے کے لیے تیار ہو کر جانے لگا تو ہنس کر کہنے لگا، ابو، اگر میرے پیچھے آپ کی خواہش پوری ہو جائے تو میرا انتظار کرنا۔ سائقہ نے بیٹے کی پیشانی چوم کر اسے خدا حافظ کہا اور اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ نظر سے اوجھل نہ ہو گیا۔ پھر وہ گھریلو کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ کاشف گمسم سا بیٹھا رہا۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کاشف نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک اجنبی کھڑا تھا۔ جی فرمائیے، کاشف نے پوچھا تو وہ بولا، میں کارخانے کی طرف سے آیا ہوں جس میں آپ کا بیٹا کام کرتا ہے، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر کاشف اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ بیٹھنے کے بعد وہ بولا، مجھے کارخانے کی انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ سے ملوں۔ سائقہ گھبرا کر بولی، نعمان تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے افسوس ہے کہ… اجنبی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تو کاشف بول اٹھا، کیا نعمان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ ہاں،
وہ شدید زخمی ہو گیا تھا، مگر اب اسے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ کس اسپتال میں ہیں؟ جلدی بتاؤ۔ آپ کو اب اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اسپتال کیوں نہیں جا سکتے؟ اور کیونکہ کا کیا مطلب ہے؟ سائقہ نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ مشین میں پھنس کر بری طرح کچلا گیا ہے۔ نہیں! کاشف اور سائقہ چلانے لگے۔ کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ لوگ صبر کریں، خدا کو یہی منظور تھا۔ مجھے آپ کے دکھ کا اندازہ ہے۔ وہ آپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا۔ مجھے کارخانوں کے مالکوں نے بھیجا ہے، انہیں بھی اس حادثے کا افسوس ہے، وہ بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ حادثہ مکمل طور پر نعمان کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا۔ اس کے باوجود کارخانے کے مالکان نے اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے۔ کاشف کا چہرہ خوف سے بالکل زرد ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ہمت سے پوچھا، کتنی رقم؟ 1,00,000 روپے کا چیک۔ کیا؟ سائقہ کی چیخ سے بے خبر کاشف نے اندھوں کی طرح اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور بے ہوش ہو گیا۔ نعمان کی لاش کب آئی؟ اسے کب دفن کیا گیا؟ انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔ انہیں تو نعمان کا منہ بھی کسی نے نہ دیکھنے دیا۔ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا۔ میاں بیوی کے دماغ چکرا گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے انہیں یقین ہوتا گیا کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ساری کارستانی بندر کے پنجے کی ہے۔ اب وہ دونوں خاموش رہنے لگے تھے۔ ایک رات کاشف کی آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ وہ سائقہ کی چیخ سن کر جاگ اٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ پنجہ، وہ بندر کا پنجہ کہاں ہے؟ کیا ہوا اسے؟ کاشف نے پوچھا۔ مجھے وہ چاہیے۔ تم نے اسے جلا تو نہیں دیا کہیں؟ نہیں، وہ میری میز کے دراز میں پڑا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ سائقہ پاگلوں کی طرح قہقہے لگانے لگی۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، بھول گئی تھی کہ تم نعمان کے باپ ہو نا۔ تمہیں یہ خیال کیوں نہیں سوچا؟ مگر میں تو ماں ہوں، یہ خیال میرے ہی دل میں آنا چاہیے تھا۔ میں آخر اس کی ماں ہوں نا۔ کیا؟ کیسا خیال؟ کون سا خیال؟ ابھی تم اپنی 2 خواہشیں پوری کر سکتے ہو نا۔ کیا مطلب؟ کاشف اس کا خیال جان کر لرز گیا۔ ابھی پنجہ اٹھاؤ اور اسے ہاتھ میں لے کر یہ خواہش ظاہر کرو کہ ہمارا بیٹا زندہ ہو جائے۔ کاشف یہ سن کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بڑی آہستگی سے بولا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وقت ضائع مت کرو، جلدی کرو۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو۔ تم جلدی کرو۔ میں کچھ نہیں سنوں گی۔ ہمارا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں؟ وہ صرف ایک حادثہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نہیں، تمہیں بھی دوسری خواہش ظاہر کرنا ہوگی۔ ہمارا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے میز کی طرف دھکیلنے لگی۔ اسے مرے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں، ہم اسے پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ تمہیں یاد ہے کہ لوگوں نے آخری بار ہمیں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا تھا۔ وہ مشین میں کچلا گیا تھا، اس کا چہرہ، اس کے اعضاء ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، بری طرح مسخ ہو گئے تھے۔ تم اسے اس حالت میں دیکھ کر خوف سے ہی مر جاؤ گی۔ نہیں، کوئی ماں اپنے بیٹے سے ڈر سکتی ہے؟ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ اسے واپس لاؤ، بندر کا پنجہ اسے واپس لا سکتا ہے۔ کاشف مجبور ہو گیا۔ وہ میز کے پاس آیا اور دراز کھول کر پنجہ نکالا۔ پنجے کو چھوتے ہی سے یوں لگا جیسے سردی کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ اندھیرے میں وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو دروازے سے ٹکرا گیا۔ خوف اور دہشت سے اس کا جسم ٹھنڈے پسینے سے نہا گیا۔ جب وہ سائقہ کے پاس پہنچا تو اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو چکا تھا۔ بولو، اپنی خواہش کا اظہار کرو، وہ چلائی۔ وہ خاموش رہا۔ جلدی کرو، وہ پھر چلائی۔
اس نے پنجہ بائیں ہاتھ میں پکڑا اور نہ چاہتے ہوئے بھی بولا، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ بندر کا پنجہ اس کے ہاتھ میں رینگنے لگا اور پھر فرش پر گر پڑا۔ کاشف کرسی پر یوں گرا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ سائقہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اسے اپنے بیٹے کا انتظار تھا۔ لالٹین کا شعلہ بجھنے سے پہلے آخری بار پھڑپڑایا اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ تیل ختم ہو چکا تھا۔ سائقہ اپنے شوہر کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دونوں خاموش تھے۔ آنے والے لمحات کی دہشت ان پر ابھی سے طاری ہو چکی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ان کے دلوں پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اچانک کاشف نے دیا سلائی جلائی اور دوسرے کمرے سے موم بتی لینے کے لیے چلا۔ ابھی وہ دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا کہ اس نے گھر کے دروازے پر بڑے زور کی دستک سنی۔ وہ یوں لرزا کہ دیا سلائی اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور تاریکی ہو گئی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ دستک پھر سنائی دی، پھر تیسری بار۔ یہ کیسی آواز ہے؟ سائقہ نے چلا کر کہا۔ ہوا کی ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ نعمان کے ہاتھ کی دستک ہے۔ وہ اسی طرح دستک دیا کرتا تھا، میں اس کے انداز کو نہیں بھول سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے کاشف دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ بجھتی ہوئی دیا جلائی کی مدھم روشنی میں دروازے کے سوراخ سے باہر ایک ایسا چہرہ دیکھ چکا تھا جو لرزا دینے والا تھا۔ مسلا ہوا، کچلا ہوا اور روندا ہوا چہرہ جس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولنے دو، میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا نعمان آ گیا ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے کاشف کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، اسے باہر سردی لگ رہی ہوگی۔ خدا کے لیے دروازہ نہ کھولو۔ کاشف کی آواز خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ تم اپنے بیٹے سے ڈر رہے ہو؟ کیسے باپ ہو تم؟ نعمان، میرے بیٹے نعمان، میں آ رہی ہوں دروازہ کھولنے۔ دروازے پر دستک بار بار ہو رہی تھی۔ کمرہ تاریک تھا۔ سائقہ نے آخر خود کو چھڑا ہی لیا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی تو کاشف بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ دروازے پر اندر سے تالا لگا ہوا تھا۔ کہاں ہے اس کی چابی؟ اسے کھول دو۔ سائقہ کی بات سن کر کاشف دوسرے کمرے کی طرف بھاگا۔ اسے ٹھوکروں کی بھی پرواہ نہ تھی جو اسے لگ رہی تھی۔ وہ بندر کا پنجہ ڈھونڈنے لگا۔ اس دوران سائقہ نے ایک اینٹ اٹھا کر تالے پر برسانی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیخ چیخ کر آوازیں دے رہی تھی۔ کاشف کو آخر بندر کا پنجہ مل ہی گیا۔ اس دوران سائقہ بھی تالا توڑ چکی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ کاشف نے پنجے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اپنی تیسری اور آخری خواہش کا اظہار کر دیا۔ دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک کی آواز فوراً ہی بند ہو گئی۔ اتنے میں سائقہ نے کنڈی کھول لی۔ کاشف دروازے کی طرف دوڑا تاکہ اسے نعمان کے پیچھے جانے سے روکے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سائقہ دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی۔ کاشف نے باہر دیکھا تو قریبی گھر سے نکلنے والی ہلکی سی روشنی میں اس ویران اور سنسان گلی میں ایک سایہ نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ کاشف کی تیسری خواہش پوری ہو چکی تھی۔ سائقہ کے دیکھنے سے پہلے ہی نعمان اپنے مسلے کچلے جسم کو لیے واپس قبر کے اندھیرے میں اترنے کے لیے جا چکا تھا۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔